الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعیم الدین حسامی عادل، صدر سراج العلماء اکیڈمی حیدرآباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فحش چیزوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کی چیزوں سے بچتے ہیں اور کبائر گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرماتے رہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بے حیائی سے بچنا اور کبائر گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنا لازمی ہے۔ تو آج جو میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک دن کے بعد 14 فروری آنے والی ہے، اور اس میں جو ہے ایک بے حیائی کا کام ہوتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ہے لوگ یعنی واقف ہیں۔ میرے نزدیک تو وہ یوم بے حیائی ہے۔ بے حیائی کا عمل ہوتا ہے اس میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے یہ معاملہ مغرب کے ممالک میں ہوتا ہے، وہاں پر ہوتا تھا، اب یہ جراثیم ہمارے ہندوستان میں بھی آ گئے۔ چند برسوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمان بچے اور بچیاں جو ہے اس ویلنٹائن ڈے منانے کے سلسلے میں خود شریک ہو رہے ہیں۔ نیوز چینلوں میں، اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچے اور بچیاں جو ہے بے حیائی کے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، گناہ ہے، گناہ سے بچنے کا حکم ہے۔ ایک 2-4 روز پہلے میں ایک ویڈیو سنا، اس میں ایک محترم ایڈوانس مبارکباد دے رہے ہیں ویلنٹائن ڈے کی۔ کتنی غلط بات ہے، آپ غور کیجئے۔ گناہ کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس کی مبارکباد دی جا رہی ہے، تو مسلمان کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، اس میں پاکی ہی پاکی ملیں گی آپ کو، اور کوئی ناپاکی کا کام اس میں نہیں شامل ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو تو مکمل طریقے سے داخل ہو، ایسا نہیں کہ کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ایک دوسرے مقام پر کہ جو کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ انکار 2 قسم کا ہوتا، ایک تو زبان سے انکار ہوتا اور دوسرا عمل نہیں کرنے سے انکار ہوتا۔ تو یہ مسلمانوں میں عمل نہیں کرنے کا انکار موجود ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں جو ہے شرمندگی ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں شدید عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ برائیوں سے بچیں، جہاں تک ہو سکے بے حیائی سے بچیں۔ میں آپ کے سامنے 2 حضرات کا نام لینا چاہتا ہوں جو ہمارے بزرگ ہیں، یوں تو بہت سارے اور بھی واقعات ہیں مختلف بزرگوں کے، مگر اس وقت میں صرف 2 حضرات کا نام لینا چاہتا ہوں۔ مردوں کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان 2 حضرات کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں گے تو شرم و حیا کے یہ مجسم تھے۔ یہ چیز ہمارے لیے قابل یعنی عمل ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حضرات کے حالات زندگی سے بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ مسلمانوں کا ایک پرسنٹیج ایسا ہے جو اس سے ناواقف ہے۔ بہت کم لوگ ہیں اللہ کے فضل سے آج بھی جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، جو نماز کا پابند رہتا وہ یہ شرم حیا کے اندر جو ہے برابر اس کا جو ہے عمل رہتا ہے، اور وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا۔ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی ویلنٹائن ڈے منانے والے ہیں
اس میں آپ کو کوئی نمازی نہیں ملے گا۔ نماز روکتی ہے برائیوں سے، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور دین اسلام پر مکمل کاربند رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام با مقصد ہے، بیکار کوئی کام اللہ نے نہیں فرمایا ہے۔ سورج پیدا فرمائے، چاند پیدا فرمائے، زمین آسمان وغیرہ وغیرہ جو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ہر ایک کا اپنا مقصد ہے۔ اب ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو ہمارا کیا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب خود اللہ کے کلام سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ میری فرما برداری کریں، عبادت کریں، میرے حکم پر چلیں۔ یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے امتحان کے مقام پر عیش و آرام میں اور آپ کے فحش چیزوں میں، برے کاموں کے اندر اگر گزار دیں گے تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکیں گے؟ میرے جد امجد علامہ محمد حسام الدین فاضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں گناہ گاروں کی عقل دیکھو، گنواہ کے غفلت میں زندگی کو، اب آ کے محشر میں سوچتے ہیں یہ تھا نہ کرنا وہ تھا نہ کرنا۔ ارے وہاں سوچنے سے کیا فائدہ؟ سوچنا تو ہم کو یہاں ہے اور یہاں عمل کرنا ہے تاکہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہے تو ہم کو شرمندگی نہ ہو۔ اسی طرح سے حضرت سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندگی اگر ہم کریں گے تو ہماری زندگی کا جو اللہ نے مقصد رکھا ہے وہ پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہی جنت رکھے ہیں۔ اور جو اس کا انکاری ہے، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں یا اور کوئی جو ہے فحش چیزوں میں مبتلا ہیں، ویسوں کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو اپنے جو ہے اس عمل کی زندگی میں جو دنیا میں ہے، آخرت پر چونکہ ہم کو کامل یقین ہے، غیر لوگوں کو آخرت پر اتنا یقین نہیں ہے، مگر ایک مسلمان کو تو پکا یقین ہے، تو اس کو چاہیے یہ کہ یہاں پر عمل اچھے کریں، اور خاص طور پہ جب مسلمان باعمل ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے غیر مسلموں پر اس کا اثر پڑے گا۔ وہ مسلمان کو دیکھ کے یہ سمجھیں گے کہ ارے یہ اسلام ہے، ان کو اسلام سمجھ میں آئے گا۔ مگر اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں وہ خواص نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے۔ اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، اس میں اللہ کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم دین کے اوپر صحیح طور پہ قائم رہیں۔ اور میں آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو 14 فروری کو خاص طور پر نظر رکھیں کہ کہیں وہ ایسے بے حیائی کے کام میں تو نہیں پھنس گئے ہیں۔ نظر رکھیے، یہ ماں باپ کا فریضہ ہے، کل اللہ کے پاس جواب دہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیک بنائیں۔ اگر یہ اولاد نیک ہوگی تو مرنے کے بعد بھی ان کے جو نیک عمل رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے پہ مائل ہے، مگر ہم کو لینا نہیں آتا، ہم اس کے جو ہے طلبگار نہیں ہیں۔ روز اللہ تعالیٰ صبح صادق سے پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو مانگے، میں اس کو دیتا ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہے، سوتے رہتے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، یا مانگنے والے جو ہے سوتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ چونکہ چینل سے میں زیادہ نہیں بول سکتا، مختصر الفاظ میں جو ہے مجھے ختم کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اب تک جو ہو گیا اللہ سے معافی چاہیں۔ ناظرین سے میری گزارش یہی ہے کہ آئندہ خود بھی اچھے بنیں اور اپنی اولاد کو بھی اچھے بنائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کے پورے گناہ گار ہیں، اللہ کا فضل ہے ایک حد تک کی پرسنٹیج جو ہے نیک لوگوں کا بھی ہے، مگر
جو اس برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا پرسنٹیج ان سے زیادہ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ نیک لوگوں کا پرسنٹیج زیادہ ہو، اور برائی تو ہر زمانے میں رہی ہے، شیطان تو لگا ہوا ہے، انسان کا دشمن ہے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا گیا، تو وہ اللہ سے وعدہ لے کر آیا کہ میں جو ہے ان کی نسل کو بھٹکاؤں گا، وہ تو پیچھے ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ اس کے چکر سے بچیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔